السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن میں ہے ان ہو الا ذکر و قرآن مبین، ذکر یعنی یاد دہانی۔ یہ تو ایک نصیحت صاف صاف پڑھی جانے والی، ان ہو الا ذکر و قرآن مبین۔ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، کوئی آیات اس کے لیے نصیحت نہیں بنتی۔ قرآن سنتا ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا اس کو۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہے، لیکن وہ تلاوت کرنے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا، بیٹھا قرآن کی محفل میں تھا لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل بھی زندہ ہے، اہلیت بھی رکھتا ہے، جب تلاوت سنتا ہے دل اور کان حاضر رکھتا ہے، کائنات کی نشانیوں میں غور فکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں زندہ دل عطا کر تاکہ ہم جب بھی قرآن سنیں اس کو آنکھوں سے، کانوں سے، دل سے سنیں، اس پر غور فکر کریں۔ بارک اللہ فی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 25 اور سورت ہماری البقرہ۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، کاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کلما رزقوا منها من ثمرة ہم دوبارہ اعادہ کریں گے، اعادہ من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا۔ یہاں چھوٹا تو ہے، اسٹاپ کریں گے اور دو زبر کو ایک زبر پڑھیں گے، متشابہن نہیں کہیں گے، متشابہا پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بارک اللہ فی۔ ہم 27 آیت پر اسٹاپ کرتے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 25 آیت سے۔ بشر الذین، خوشخبری دو۔ کن کو خوشخبری دو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان تو سب لاتے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن خوشخبری کن کے لیے؟ وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو نیک عمل ہمارے کون سے ہوتے ہیں؟ وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تحت جنات تجری کلما رزقوا، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے، منہا من ثمرۃ رزقا، پھلوں کا رزق دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا، اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، جو اس سے پہلے ہمیں بھی رزق دیا، پھل دیے گئے تھے۔ یعنی انہوں نے دنیا میں اس جیسے کوئی انار ہے، زیتون ہے، جب ان کو وہاں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر کہیں گے ہم یہ پہلے بھی رزق ہم کھا چکے ہیں، پہلے بھی ہمارے پاس ایسے رزق آتے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتیوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اب ہم نے اوپر پڑھا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہیں؟ عمل صالح کیا جو سنت کے مطابق ہوں، خالص رضا الہی کی سنت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل میں کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا، اور نمود نمائش اور ریاکاری کے لیے بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب متشابہات کی معنی کیا ہے؟ متشابہات صرف شکل یا نام کی حد تک نہیں ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت نہیں۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی کجا، یعنی کسی انسان کی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اسے انہیں دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کی بابت سنا ہے۔ دیکھنا سننا تو دور کی بات، کسی انسان کے دل میں بھی ان کا گمان نہیں آیا۔ متشابہات اور بیویاں یعنی حیض اور نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی وہ بیویاں جو جن کو ملیں گی وہاں نیک لوگوں کو۔ خلود کی معنی ہمیشگی ہیں، اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، کبھی وہاں سے کوئی نہیں ان کو نکال سکتا، نہ کوئی موت آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اب تم یہاں زندہ ہی رہو گی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی یضرب مثلا ما بعودۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان سے نہیں شرماتا۔ مثلا بہت فما فوقہا فاما الذین آمنوا، خواہ مشر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ ہم آگے جا کر ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکڑی کے جالے کی مثال لی ہے، مچھر کی مثال دی ہے۔ تو یہ کفار جب قرآن سنتے تھے تو کہتے تھے، تو قرآن اگر معجزہ ثابت ہونا، کفار نے دوسرے کفار کو جب یہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ ہم اب کیسے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرائیں، تو انہوں نے اب دوسرا استعمال کیا طریقہ، اگر آپ کا قرآن سچا ہے، اللہ اتنا ہے، تو اللہ نے اتنی بڑے قرآن میں مچھر کی مثال کیوں دی ہے؟ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے۔ اس کے ذریعہ بیشتر لوگ گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون، قدرت، مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں۔ اوپر آیا نا وما یضل بہ الا الفاسقین، فسق اطاعت الہی سے خروج کو، مطلب وہ جو فاسق لوگ ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں، جن کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ما امر اللہ بھی ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کی اور انہیں نافرمانی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ دوسرا وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا ہے کہ نبی آخری زمان کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن انہوں نے تیسرا وہ عہد الست جو آدم علیہ السلام کی پشت کے بعد بندوں سے لیا گیا تھا، تمام ذریت آدم سے لیا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ الأعراف 172۔ نقص عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا، پہلے آیا نا کہ الذین ینقصون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں عہد کو، اللہ کے عہد کو۔ نقص عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا، انہوں نے اللہ سے عہد کیے وقفاً، لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کو ماننے سے انکار کیا، اور ہم نے بھی اللہ سے عہد الست کر رکھا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم اللہ سے عہد کر چکے ہیں۔ اگر ہم اب عہد نہیں نبھائیں گے تو یعنی ہم بھی اسی الذین ینقصون عہد اللہ سے میں ہو جائیں گے، یعنی ہم نے بھی اللہ سے عہد توڑ دیا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔